نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم۔ برادران اسلام، آج میں جادو اور جنات کے بارے میں کچھ آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا بنائی اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دو مخلوق ایسے بنائے جو عبادت کے، اللہ کی عبادت کے اور بندگی کے مکلف ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسان اور جنات کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو جنات ایک مخلوق ہے، وہ بھی عبادت کی مکلف ہے، اور انسان بھی۔ انسان عناصر اربع سے مرکب ہے، آگ، پانی، ہوا، مٹی سے، اور جنات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صرف ہوا سے بنایا، من نار السموم، یعنی آگ سے جو لو ہوتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنات کو اس سے پیدا فرمایا۔ فرشتے نورانی مخلوق سے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے پیدا فرمایا۔ انسان کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا جو عناصر اربع کا مرکب ہے، اور جنات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آگ سے پیدا کیا۔ قرآن کریم میں اس کا تذکرہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ جنات ایک ایسی مخلوق ہے جو مکلف ہے، لیکن انسان کو نظر نہیں آتی۔ جنات کو انسان نظر آتے ہیں، اس میں بھی انسانوں کی طرح مسلمان بھی ہے، کافر بھی ہے، نیک بھی ہے، اور گناہ گار اور مجرم بھی ہیں، اولیاء اللہ بھی ہے، اور اسی طرح جرائم پیشہ لوگ بھی ہیں۔ مسلمانوں میں جیسے یہود و نصارہ ہے، اسی طرح ان جنات میں بھی یہود و نصارہ ہیں۔ تو جو غیر مسلم جنات ہیں اس کو شیاطین کہتے ہیں، اور جو مسلمان ہیں اس کو صالحین جنات کہتے ہیں۔ یہ جادو جنات کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جادو کیا ہے؟ کچھ کلمات، کچھ وظائف، کچھ اعمال کر کے ان جنات کو خوش کیا جاتا ہے۔ اگر وہ جنات جیسے صالحین میں سے ہیں، کوئی مسلمان دعائیں پڑھتا ہے، ذکر کرتا ہے، اذکار کرتا ہے، کوئی مخصوص اعمال کرتا ہے، جائز اعمال، یا کوئی جائز تعویذ کرتا ہے جس سے وہ صالحین خوش ہوتے ہیں اور اس کا کام کرتے ہیں، اور پھر کام جو اس کا کرتے ہیں تو اس کے لیے جو چیز بناتے ہیں، گویا مثلا اگر کسی کے دماغ پہ کوئی عمل کرنا ہے تو گویا دماغ پر وہ جال بنا لیتے ہیں۔ پھر اگر شدید عمل ہوتا ہے تو اس کے پہرے دار بھی وہ کھڑے کر دیتے ہیں، جس کو سحری موکلین کہتے ہیں۔ اور اگر کوئی کافر یا کوئی ایسا شخص جو انتہائی گناہ گار ہے، شرکیہ کلمات کرتا ہے، شرکیہ اعمال کرتا ہے، اور شرکیہ تعویذ کرتا ہے، جس سے شیاطین کو خوش کیا جاتا ہے، اور شیاطین پھر ان کے لیے وہ کام کرتے ہیں۔ جسم کے کسی حصہ مثلا دماغ کو پر جال بناتے ہیں، سخت جادو ہوتا ہے تو اس پہ پہرے دار بھی کھڑے کر دیتے ہیں۔ تو جادو کو عربی میں سحر کہتے ہیں، سین کے زیر کے ساتھ، اور سین کے زبر تو سحر صبح کو کہتے ہیں، سحر، جادو۔ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام ہیں، ان کی امتوں میں یہ چیز چلی آ رہی ہے، اور جادو اور جنات حق قیامت تک یہ چلیں گی۔ سحر کی دو قسمیں، سحر حلال اور سحر حرام۔ سحر حلال وہ ہے کہ کوئی مسلمان وظائف، مصنون وظائف، اعمال، یا کوئی جائز تعویذ کر کے کوئی جائز کام کرے، جیسے میاں بیوی میں محبت پیدا کرنا بالکل مطلوب ہے۔ اور سحر حرام، جس کو عام طور پر جادو کہتے ہیں، وہ ہے کہ شرکیہ کلمات، شرکیہ اعمال اور شرکیہ تعویذ وغیرہ کر کے شیاطین کو خوش کر کے وہ اس کے لیے کام کرتے ہیں۔ تو سحر حلال حلال ہے اور ثواب ہے، اور سحر حرام حرام ہے۔ پھر حرام کی بھی قسمیں، کوئی حرام اور کوئی کفر تک پہنچا دیتے ہیں۔
تو آج میں آپ کے سامنے سحر حلال کی 3 شرائط ہیں، یعنی آپ نے کوئی وظیفہ کرنا ہے، کوئی عمل پڑھنا ہے یا کوئی تعویذ لکھنا ہے، کرنا ہے، تو اس کے جائز ہونے کے لیے 3 شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ اس میں شرکیہ کلمات، شرکیہ افعال اقوال یہ نہ ہو، شرک نہ ہو اس میں۔ نمبر 2 یہ ہے کہ اس کو مؤثر بھی ذات نہ سمجھے کہ یہی تعویذ، یہی میرا عمل اور یہی وظیفہ ہی سب کچھ کر رہا ہے، نہیں، مؤثر ذات مسبب الاسباب اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور یہ عمل اور یہ تعویذ جیسے دنیا میں آدمی کسی بھی کام کے لیے اسباب اختیار کرتا ہے تو یہ بھی ایک اسباب کے درجے میں ہے، تاثیر اللہ ہی ڈالتے ہیں۔ جیسے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر تشخیص کرتا ہے، انجیکشن گولی اور دوائیں لکھ کے دیتا ہے، تو انجیکشن اور دوائیوں میں شفا نہیں ہے، شفا اللہ دیتے ہیں۔ دوسری شرط کہ اس کو مؤثر بھی ذات نہ سمجھا جائے، اور تیسری شرط یہ ہے کہ وہ کلمات، وہ وظائف، وہ اعمال اور اسی طرح وہ تعویذ جو لکھا گیا ہو وہ مفہوم المعنی ہو، یعنی پڑھا جاتا اور سمجھا جاتا ہو کہ اس کا ترجمہ اور معنی مراد کیا ہے۔ اگر ایسے کلمات ہے کہ اس کے معنی مراد معلوم نہیں ہے، پڑھا نہیں جاتا یا کسی کو معلوم نہیں، تو اس کا پڑھنا جائز نہیں ہے کہ اس میں شرک اور کفر کا احتمال ہو۔ ان 3 شرائط کے ساتھ کوئی عمل، کوئی وظیفہ اور کوئی تعویذ کیا جائے تو یہ جائز ہے، اور ضرورت کے درجے میں یہ مستحبات میں سے ہے۔ جیسے میاں بھی محبت مطلوب ہے، ناچاکی ختم ہو جائے، محبت ہو جائے، تو ایک مستحسن عمل ہے اور شریعت اس کو پسند کرتی ہے۔ تو ان حدود کی رعایت رکھتے ہوئے اعمال کیے جائیں، وظائف پڑھے جائے، تعویذ کیا جائے تو ان کے برکات ہیں اور ان کے اثر ظاہر ہوتا ہے۔ میں آج آپ کے سامنے ایک مسنون دعا لے کر آیا ہوں، ان کو اپنی زندگی میں شامل کیا جائے، اپنے معمولات میں شامل کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی شخص یہ مبارک دعا ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، یہ مسنون دعا ہے اور کتابوں میں مل جاتی ہے، بخاری شریف کی اور اس طرح ابو داؤد شریف کی کتابوں میں ہے، مسنون دعاؤں کی کتابوں میں مل جاتی ہے، مشہور دعا ہے۔ 3 مرتبہ کوئی سوا پڑھے تو پورے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ناگہانی عصائب، مصیبتیں، حوادث سے اللہ ان کی حفاظت فرمائے۔ شام کو پڑھے تو صبح تک اچانک اور ناگہانی مصیبتوں، حادثات سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی حفاظت فرماتے ہیں۔ بہت مجرب دعا ہے، یقین کے ساتھ اس کو ترجمے کو دیکھا جائے، پڑھا جائے، زندگی میں شامل کیا جائے تو ان کی حفاظت رہے گی۔ اتنا یقین مضبوط ہوگا، اتنا اس کی تاثیر مضبوط ہوگی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص ایک شیشی لے کر آیا جس میں کچھ دوائی تھی، اور نے کہا کہ یہ روم سے آئی ہے اور اس میں سخت زہر ہے، جو ایک قطرہ بھی منہ میں یہ زہر ڈال دے گا فوراً وہ ہلاک ہو جائے گا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شیشی لی اور فرمایا کہ ایسا نہیں ہے، اور یہ مبارک دعا پڑھ لی، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، اور اس کے بعد وہ شیشی کھولی اور پوری جتنی اس میں زہر تھا وہ پی ہے، اور فرمایا کہ دیکھو مجھے کچھ بھی نہیں ہوا، اور کچھ بھی نہیں ہوا ان کو۔ تو یہ ان کے یقین کی برکات ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا اس میں 100% یقین ہے۔ یقین کے ساتھ دعا پڑھیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ تو میں ان احباب کو خاص طور پر جو کسی آفس میں اور کسی ایسے علاقے میں وہ ہیں جہاں عام طور پر ایسے لوگ ہیں جو تعویذ کرنے والے، تعویذ گنڈے کرنے والے، جادو ٹونا کرنے والے ہیں، اور جادوگروں کے پاس جا کر اپنے دوستوں پر، مخالفین پر جادو کراتے ہیں، ٹونا کراتے ہیں، تعویذ کراتے ہیں، تو ایسے شخص کے لیے اس دعا کو اپنے معمولات میں ضرور شامل کیا جائے۔ اس کی ایک ترتیب بتاؤں گا، اس ترتیب کے مطابق کریں گے، ہر قسم کے جادو سے، تعویذ سے، ٹونے سے، بندش سے اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائیں گے۔ یہ بہت ضروری ہے، ورنہ اگر آپ غفلت کا شکار ہوں گے اور آپ کے جو آفس میں ایسے لوگ ہیں جو یہ کام کرتے ہیں
انہوں نے آپ پہ جادو کر دیا، آپ پہ بندش کر دی، آپ پہ عملیات کر دیے، آپ کی نوکری چلی گئی، پریشانی میں مبتلا، مالی بندش ہو گئی، فقر و فاقے میں مبتلا ہو گئے، رشتے کی بندش ہو گئی، تو طرح طرح سے ذہنی پریشانی کی رشتہ نہیں ہو رہا ہے۔ اس لیے ان دعاؤں کو، فتنے کا دور ہے، مصنون دعاؤں کو اپنے معاملات میں ضرور شامل کیا جائے۔ اس کی ترتیب یہ ہے کہ روزانہ 313 مرتبہ اس مبارک دعا کو پڑھا جائے، ایک نشست میں، مثلا فجر میں یا فجر سے پہلے یا دن میں کسی بھی وقت آپ کے پاس کوئی ایسے یکسوئی والا وقت ہو، اس کو لگیں گے تقریباً 20 سے 25 منٹ۔ پھر جیسے زبان رواں ہوں گی تو اور بھی وقت کم ہو جائے گا، یعنی 313 مرتبہ پڑھیں گے، اس تصور کے ساتھ اللہ تعالیٰ مجھے ہر قسم کے جادو، جنات، ٹونا اور بندش سے حفاظت فرمائیں۔ تو یہ 20 سے 25 منٹ آپ یہ مبارک اعمال کریں گے، مبارک وظیفہ پڑھیں گے، تو اس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان تمام پریشانیوں سے، روحانی مسائل سے آپ کی حفاظت فرمائیں گے، اور اس کے صالحین جنات جس آپ کے ساتھ ہوں گے، آپ کے دوست ہوں گے، آپ کی مدد کریں گے، خواب میں بھی آپ کو نظر آئیں گے کہ یہ آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کی خوش مدد کر رہے ہیں اور جادو سے، ٹونا سے آپ کی حفاظت کر رہے ہیں۔ پابندی کے ساتھ اس مبارک دعا کو پڑھا جائے، اپنے معاملات میں شامل کیا جائے، تو دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی روحانی پریشانیوں سے اور بیماریوں سے حفاظت فرمائیں گے۔ خود بھی اس کا اہتمام کریں اور اپنے دوست، احباب ہیں، ان سب کو اس مضمون دعا کی پابندی کی تلقین کریں۔ یہ بہت ہی مجرب ہے، اللہ مجھے بھی آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔